السلام علیکم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے یونٹ نمبر 4 پنجاب ٹیکسٹ بک سے، جس کا نیم ہے حضرت اسما۔ پلیز آپ اپنی پینسل، اپنا ہائی لائٹر اور اپنی بک کو کھول کر رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ورڈز کو انڈر لائن کر کے اور اس کے میننگس لکھتے جائیں۔ جی، تو ہمارا چیپٹر ہے، اس کا نیم ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا پیراگراف نمبر 1 ہے، The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. The Rasul and his close companion Hazrat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائگریٹڈ، ہجرت کی، فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ، ان دا ایئر 622 AD، 622 عیسوی کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. When the chiefs، جب سردار of various tribes، مختلف قبائل کے سرداروں کو، of مکہ کے، came to know، معلوم ہوا، about the migration، ہجرت کے بارے میں، of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، and his close companion حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی، they got furious، وہ غضبناک ہو گئے جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ The chiefs were determined more than ever to find them out. The chiefs، سردار، were determined، پرعزم تھے، more than ever، پہلے سے بھی زیادہ، to find them out، انہیں تلاش کرنے کے لیے، سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم تھے۔ They offered huge rewards and bounties for their capture، dead or alive۔ They offered، انہوں نے پیشکش کی، huge rewards، بڑے انعامات کی، and bounties، اور عطیات کی، for their capture، ان کی گرفتاری کے لیے، dead or alive، زندہ یا مردہ۔ انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات اور عطیات کی پیشکش کی۔ Paragraph number 2. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. The preparation، تیاری، for this journey، اس سفر کے لیے، was made، کی گئی، at the house of حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کی گئی، گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا rendered useful services in this regard۔ حضرت اسما rendered، نے پیش کی، useful، مفید، services، خدمات، in this regard، اس سلسلے میں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کی۔ She prepared food for this journey، she prepared، انہوں نے تیار کی، food، خوراک، for this journey، اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی۔ She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found۔ She tied the food، انہوں نے خوراک کو باندھ دیا، on the camel back، اونٹ کی پیٹھ پر یا پشت پر، with her own belt، اپنے کمر بند سے، as nothing else could be found، کیونکہ کچھ اور نہیں مل سکا تھا۔ جب کچھ اور نہ مل سکا تو انہوں نے اپنے ہی کمر بند سے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔
For this service, اس خدمت کی بنا پر she was given the title, انہیں خطاب دیا گیا of ذات الناطقین by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت کی بنا پر ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات الناطقین کا خطاب ملا. پیراگراف نمبر 3. During the perilous journey, خطرناک سفر کے دوران it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. It was very difficult, بہت مشکل تھا for anyone, کسی کے لیے بھی to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک مہیا کرنا. خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک مہیا کرنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. The situation was so delicate, صورتحال اتنی نازک تھی that the slightest mistake, کہ معمولی سی غلطی بھی could have endangered, خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. صورتحال اس قدر نازک تھی کہ معمولی سی غلطی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. This grand task, اس عظیم کام کی, was nicely undertaken, عمدگی سے ذمہ داری لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما نے. اس عظیم کام کی عمدگی سے ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. ایوری نائٹ, ہر رات, ود دا پیک آف فوڈ, خوراک کے ساتھ, شی وڈ کوائٹلی وینچر, خاموشی سے خطرہ مول لے کر, ٹورڈز دا رف ماؤنٹین, سنگلاخ پہاڑوں کی طرف جاتی, ان وچ لے دا کیو آف تھار, جہاں پر غار ثور واقع ہے. وہ ہر رات کھانا لے کر سنگلاخ پہاڑوں کی طرف, جہاں غار ثور واقع ہے, چپکے سے جاتی. She took care of minute detail, انہوں نے معمولی سی تفصیل کا خیال رکھا, in accomplishing the task, کام مکمل کرنے کے لیے. انہوں نے کام مکمل کرنے کے لیے معمولی سی تفصیل کا بھی خیال رکھا. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night, with the constant fear of being detected. How difficult it must have been, کتنا دشوار ہوگا, for her, ان کے لیے, to traverse چلنا, the rocky path, پتھریلے راستے پر, at night, رات میں, with the constant fear, مسلسل خوف کے ساتھ, of being detected, سراغ کے یا بے نقاب ہونے کے, سراغ لگ جانے کے مسلسل خوف میں رات کے وقت پتھریلے راستوں پر سفر کر کے جانا ان کے لیے کس قدر دشوار ہوگا. پیراگراف نمبر 4. On the night of the migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. On the night of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief of disbelievers, کافروں کا ایک قبائلی سردار, ابو جہل, in a fit of fury, بہت غصے میں, headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. ہجرت کی رات, کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل بہت غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. He began to knock at the door violently. اس نے دستک دینا شروع کی, at the door, دروازے پر, violently, شدت سے یا زور سے, اس نے زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کی. Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے, he demanded, اس نے مطالبہ کیا, where is your father, تمہارا باپ کہاں ہے. She politely replied, انہوں نے شائستگی سے جواب دیا, how would I know, مجھے کیسے معلوم ہوگا.
This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा. This response shows, ये जवाब ज़ाहिर करता है wisdom, अक्लमंदी and courage और जुर्रत of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है. She didn't make a statement, उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया that would give him a clue, जिससे उसे कोई इशारा मिले. She simply posed a counter question that infuriated the Abu Jahl. She simply posed, उन्होंने आराम से पेश कर दिया काउंटर क्वेश्चन, जवाबी सवाल, जिसने दैट इन्फ्यूरिएटेड, जिसने मुश्तिल कर दिया हज़रत अबू जहल. उन्होंने आराम से जवाबी सवाल पेश किया जिसने अबू जहल को मुश्तिल कर दिया. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा दैट हर ईयरिंग फेल ऑफ, कि उनका कान का झुमका गिर गया. बट शी रिमेन्ड स्टीडफास्ट, लेकिन वो डटी रहीं. स्टीडफास्ट, डटे रहना. एंड डिड नॉट रिवील, और ज़ाहिर नहीं किया द सीक्रेट, राज को. लेकिन वो डटी रहीं और राज को ज़ाहिर नहीं किया. हर ग्रैंड फादर, उनके दादा हज़रत अबू कुहाफा, was a disbeliever at that time. उनके दादा हज़रत अबू कुहाफा उस वक्त एक काफिर थे. He was very old, वो बहुत बूढ़े थे. And had become blind, और अंधे हो चुके थे. He said to her, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. I think, मेरा ख्याल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु has taken, ले गया है, all the wealth, तमाम दौलत, leaving you and children empty-handed, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ छोड़कर, खाली हाथ and helpless, और बेयार मददगार छोड़कर. मेरा ख्याल है अबू बकर तमाम दौलत साथ ले गया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयार मददगार छोड़ गया है. At this, इस पर she instantly ran to a corner of the home. She instantly, वो फौरन, ran, भागी, to a corner of the home, घर के एक कोने की तरफ. इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ भागी. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered, उन्होंने जमा की, some pebbles, कुछ कंकरियाँ या कुछ पत्थर, and put them at the place, और उन्हें उस जगह पर रखा, where her father used to keep his money and jewels, जहाँ उनके वालिद अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे. उन्होंने कुछ कंकरियाँ जमा की और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे. She covered it with a piece of cloth, उन्होंने इसे कपड़े के टुकड़े से ढाँप दिया. Come grandfather, आइए दादा जान, look, देखिए, he has left all this for us, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. He touched the cloth, उन्होंने कपड़े को छुआ, and thought, और सोचा, it was full of gold and jewels, कि ये जवाहरात और सोने से भरा हुआ था. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. His concern was alleviated, उनकी फ़िक्र कम हो गई, and he felt relieved to know, और उन्हें ये जानकर सुकून मिला that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home, कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम दौलत घर ही छोड़ गए हैं. पैराग्राफ नंबर 6. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा
was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst ان میں سے تھیں the early few ابتدائی چند لوگوں میں who accepted اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ابتدائی لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی سوتیلی بہن تھی. She was wife of حضرت زبیر بن العوام اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی. She died at the ripe old age of about 100 years. وہ 100 سال کی پختہ عمر میں فوت ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے that he had not seen کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا anybody کسی کو more generous اتنا سخی and open-hearted اور وسیع القلب than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother اپنی ماں اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی شخص کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سے زیادہ سخی اور وسیع القلب نہیں دیکھا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden کہ انہوں نے ورثے میں ملنے والا اپنا باغ بیچ دیا and gave away all the money to the poor and needy اور تمام دولت ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. Nobody ever returned کوئی بھی نہیں لوٹا empty handed خالی ہاتھ from her doorstep ان کی دہلیز سے. کوئی بھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. پیراگراف نمبر 7. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered یاد رکھا جائے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا جائے گا for her courage ان کی جرت, generosity فیاضی and wisdom اور عقل مندی کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرت, فیاضی اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. She had resolute faith ان کو پختہ ایمان تھا in Allah Almighty اللہ تعالیٰ پر. ان کو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. Her life ان کی زندگی would always be a beacon of light روشنی کا مینار for all of us ہم سب کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی. تھینک یو سو مچ.